السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صوفی رنگ چینل 5 کے ساتھ۔ جی ناظرین، جیسا کہ کل ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس پروگرام میں ہم بزرگان دین کی خدمات پر، سیرت پر بات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ فوقتاً فوقتاً مختلف مہمان ہوں گے جو بزرگان دین کی خدمات کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کچھ ایسے مہمان ہوں گے نعت خواں قوال جو اس روحانی محفل کو اور پر رونق بنائیں گے ہمارے ساتھ۔ اور میرے ساتھ کل بھی کچھ مہمان موجود تھے اور ہمارا موضوع تھا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، اسی موضوع سے آج کنٹینیو کریں گے، مزید کچھ روحانیت کے بارے میں بات کریں گے۔ میں اپنے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف ایک بار پھر کراتا چلوں کہ سر وقاص ہاشمی صاحب آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے دائیں جانب ایک اور خوبصورت ہستی موجود ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، جس درگاہ شریف کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جس عظیم ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں، انہی مزار سے وہیں کے خطیب ہیں، آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا خطیب مسکین نقشبندی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بار پھر سجاد شاہ صاحب آپ کو اس روحانی محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ فیصل رحمانی صاحب کسی تعارف کا محتاج نہیں، کل بھی موجود تھے، آپ سے بات کریں گے۔ تمام مہمان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت آپ سے تو بات کریں گے، جب بات کریں صوفی رنگ کی اور کلام سے اس رنگ میں دوبالا ہو جائے گا، آپ کی اجازت ہو تو ہمارے ساتھ فراز بھائی موجود ہے۔ کلام سے آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے۔ جی فراز بھائی آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ فراز بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں چاہوں گا اس روحانی محفل کو آپ اپنی آواز سے اور حمد باری تعالیٰ سے اور چند اشعار کلام ایسے ہوں کہ جو اس پروقار تقریب کو اور رنگین بنا دیں۔ تو کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت ہاشمی صاحب، یہ اسی رنگ کی ہم بات کر رہے ہیں، اسی صوفی رنگ کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یہ رنگ نہ صرف ہم پر بلکہ ہماری آل پر بھی تا قیامت جاری و ساری رہے۔ قبلہ موضوع ہے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ کل بھی آپ سے بات ہو رہی تھی آپ کی خدمات پر۔ جب حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے 98 غالباً، اگر کمی بیشی ہو، ہجری میں، اور اس کے بعد آپ کا ایک سلسلہ اور تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک اچھے محدث بھی رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بزرگان دین کو باباؤں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ بس عرس کی حد تک لے لیا جاتا ہے۔ ہم عرس کا انکار نہیں کرتے، مگر جو ایک علمی سلسلہ ہے اس میں آج ایک کمی کوتاہی، میں بغیر کسی لگے بھجے یہ بات کرنا چاہوں گا، جس چیز کی ہمیں کمی محسوس ہوئی، تو کیا ان کی جو یہ علمی خدمات ہے اس پر بات نہیں کرنی چاہیے؟ اس پہ ذرا سی روشنی ڈالیے، کل وقت بسم بڑا اللہ قلیل الرحمن تھا ہمارے الرحیم۔ پاس۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ۔ بالکل آپ صحیح اپنے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے چند رسومات تک ان عظیم ہستیوں کو محدود کر دیا ہے۔ اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یقین جانیے کہ جو علم کی خدمت ان حضرات نے کی ہے، ویسی خدمت شاید آج کے دور میں بھی کوئی نہیں کر پا رہا۔ بالکل کوئی دو رائے حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعین میں سے بھی ہیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ اگر تابعین نہیں ہیں تو تبا تابعین میں سے ہیں۔ علم حدیث کے ماہر ہیں، اپنے والد سے انہوں نے علم حدیث لیا۔ علم الانساب، نسب کا علم جو ایک انتہائی امپورٹنٹ علم ہوتا ہے، اس کے بڑے ماہر تھے، اور اپنے دور میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم محمد کے صلی اس اللہ دین علیہ کے لیے جو خدمات انجام دیں اور بے شمار لوگوں تک علم حدیث کو پہنچایا۔ علم حدیث میں حضرت کی وہ خدمات ہیں کہ جسے آج کا مستشرق اور جدید وہ شخص جو اسلام کو اسٹڈی کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے عبداللہ شاہ غازی کا مطالعہ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ حیران رہ جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ حضرت نے علم حدیث کے اندر ایسے اصول اور ضوابط وضع فرمائے ہیں کہ اگر اس علم حدیث کے اندر کوئی مداخلت کرنا چاہے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث شریف کے پیچھے ہوتے ہیں راوی، ٹرانسمیٹرز۔ یہ جو ٹرانسمیٹرز کی چین ہے، یہ چین آف ٹرانسمیٹرز کے اندر کوئی ایک نیا راوی بیچ میں داخل کر دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ حدیث کی صحت پہ اثر پڑے گا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم حدیث کے اوپر یہ کام کیا کہ ٹرانسمیٹر آف حدیث، جو حدیث کے راوی ہیں، ان راویوں کی صحت اور ان کی روایت اور درایت کے اوپر ایسا بہترین کام کیا ہے کہ آج کے جدید سائنسی دور کے اندر بھی اس راوی کے کیا اندر بات داخل ہے، نہیں کر کیا سکتے۔ بات، کیا اور بات۔ یہی وجہ ہے
کہ آج اسلام ایک خوبصورت شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور چمنستان اسلام کی جو خوشبو مہک رہی ہے وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس عظیم قربانی اور عظیم خدمت کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ آپ نے جو بنیادی تعلیم دی ہے وہ ہے اخلاق کی۔ اگر مکی زندگی آپ دیکھیں تو 13 سالہ مکی زندگی میں کفار کے ظلم و ستم کے اوپر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر کیا، اور وہی صبر کی دولت جو ہے سینہ بسینہ چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ اہل بیت پاک کو دیکھیے، حضرت امام علی مقام امام حسین کی قربانی اکیلی نہیں ہے، حضرت امام حسین کی جتنی اولادیں آ رہی ہیں، امام حسن کی جتنی اولادیں آ رہی ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم پاک، حضرت امام جعفر، حضرت امام صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ حضرت امام نبت زکیہ جو کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد ہیں، ان کی زندگی کو آپ دیکھیں، صبر کو پھیلا رہے ہیں۔ قطع کلابی، مطلب گویا آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عظیم اسٹرکچر رب تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بزرگان دین اور صحابہ کی شکل میں اور اہل بیت کی شکل میں دیا گیا، اور جو کہ ہمیں نہ صرف ایمانی طور پہ مضبوط بناتا ہے بلکہ روحانی طور پہ بھی۔ بالکل ناظرین بریک پہ جائیں گے، مگر ہمارے ساتھ جو خطیب نقشبندی صاحب موجود ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے قبلہ آپ سے آغاز کریں گے، اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ بس ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائیں، جڑے رہیں اس پر رونق محفل میں۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ جی ناظرین، بریک سے جانے سے پہلے جیسے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت قبلہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ مزار کے عقب جو مسجد ہے وہاں خطیب ہے، آپ کی خدمات ہیں جی میری مراد حضرت مسکین نقشبندی صاحب موجود ہیں۔ قبلہ جیسے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی گفتگو تو ہم کر ہی رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک میرا ذاتی سوال یہ ہے، کتابوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ اب ہمارے نزدیک حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آپ نواسہ رسول ہیں، تو اس بات پر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ حسنی اور حسینی کیا یہ کوئی الگ الگ سلسلہ ہے، کس طرح سے اسے ہم سمجھیں گے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، یہ الگ سلسلہ نہیں ہے، یہ دونوں سلسلے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا سلسلہ چلا ہے۔ حسنی حسینی اس لیے کہتے ہیں کہ والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی جو ہے وہ حسینی ہیں، اور والد صاحب کی طرف سے حسنی ہیں۔ ان کے جو دادا تھے ان کی جو اس کو خود یعنی حضرت امام غالباً عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جو ہے آفر کی تھی کہ آپ میری بیٹی میری شہزادیوں میں سے کسی سے نکاح کر لیں، تو اس وجہ سے والدہ کی طرف سے حسینی ہوئے اور والد کی طرف سے حسنی ہوئے۔ اور یہ دونوں ایسی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ تو اس حدیث کی روح سے اللہ نے سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کو یہ سعادت بخشی ہے کہ ان میں یہ دونوں اپنی یعنی اہل بیت کی تمام صفات، تمام جامعہ کمالات ہیں، وہ اللہ نے ان کو یہ جو ہے صفات بخشی ہیں۔ اور اسی وجہ سے جو اولیاء اللہ ہیں، جو صوفیاء کرام ہیں، میرے 33 سال ہو گئے عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کے مزار پر، وہاں پر جو بھی بڑے اکابر اولیاء اللہ آئے ہیں، پیرانے آئے ہیں یا صوفیاء کرام یا صالحین، حتیٰ کہ یہ جو عاملین حضرات ہوتے ہیں ان کو بھی بڑے تجربات ہوتے ہیں، ان کے مجربات ہوتے ہیں، تو یہ واسطہ رہا اور ان سے یہ سننے کو ملا، بلکہ مشاہدے میں بھی آیا کہ روحانی قوت اور طاقت جتنی اس عرض میں، اس پاکستان اور ہندوستان میں سیدنا عبداللہ شاہ غازی کو حاصل ہے، وہ قوت اور طاقت، وہ روحانی اثر، وہ تصرفات کسی اور اولیاء اللہ کو حاصل نہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جن کو غوث اعظم کہا گیا ہے، وہ بھی حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کی
اولاد میں سے ہے. اللہ تو یہ اللہ نے ان کو ایک ایسی جو ہے روحانی قوت دی ہے کہ جو حضرات تصوف کی چاشنی رکھتے ہیں، جنہوں نے تصوف کو چکھا ہے، محسوس کیا ہے، یہ روحانیت کو حاصل کیا ہے، تو اللہ ان کو وہاں محسوس بھی کراتے ہیں. واہ واہ سبحان آج کم قسمتی سے بہت سارے لوگ، یہ جو دور جدید میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ روحانی چیزوں سے ہٹ کر، تصوف سے ہٹ کر وہ صرف ظاہر پرست ہو گئے ہیں. ایسا یہ تو کمی محسوس کی جاتی جی، تو ظاہر پرستی کی وجہ سے یہ خرابی ہیں آج. اگر ظاہر پرستی نہ ہوتی اور حقیقی تصوف جو شریعت کا اصل مقصد ہے، جس میں آدمی کے اندر، جیسے علامہ ہاشمی صاحب نے کہا کہ تصوف تو نام حسن اخلاق کا ہے، واہ تو اخلاق، محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی معرفت، اور اللہ کے اولیاء اللہ جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اولیاء اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی وہ صفات، ان کی وہ روحانی کمالات، اس کو اپنے اندر جذب کرنا، جس جذب کرنے والے کو ہی پھر اللہ جل جلالہ نظر آتے ہیں. بخاری کی اس حدیث کے روح سے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب تک یہ تصوف اس معاشرے میں چلتی رہی، تو آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں، علامہ صاحب تائید کریں گے کہ یہ چیزیں، یہ انکار یہ پہلے بھی تھی لیکن چلی نہیں. مثلا معتزلہ تھے، خوارج تھے، اس طرح کے نیچری لوگ تھے، لیکن وہ چلے نہیں. کیوں نہیں چلے؟ کہ اس دور میں اولیاء اللہ موجود تھے، تصوف کے حقیقی رنگ والے موجود تھے، جامع شریعت اور جامع کمالات تصوف موجود تھے. مثلا ملا ابوالفضل فیضی اٹھا، ملا ناگوری مبارک پوری اٹھا، انہوں نے تصوف کا انکار کیا اور ایک نئے دین کو سامنے لائے. تو اللہ نے اس وقت کے حقیقی صوفی اللہ والے مجدد الافسانی رحمہ اللہ کی شکل میں ایک عظیم ہستی ہمیں عطا فرمائی، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ سلسلہ جب تک چلتا رہا، تو آپ کو یہ عجیب بات نظر آئے گی کہ نہ اہل سنت میں فرقہ واریت تھی، نہ عالم اسلام میں کوئی اس طرح کی آپس میں شاذ و نادر کہیں کہیں واقعات ہو جاتے تھے، لیکن بحیثیت امت ایک امت تھی، ایک مجموعہ تھی. اس میں ایک چیز بڑی خوبصورت آج حضرت نے بھی رہنمائی فرمائی، آپ نے بھی، کہ جو ایک بنیادی اصول تھا اخلاق. آپ تعلیمات دیکھیں، جتنا بھی دین ہم تک پہنچا علماء کرام کی طرف سے یا ہمارے بزرگان دین سے، اس کے پیچھے اخلاق تھا. ناظرین اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، یہ روحانی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. میرے ساتھ فیصل بھائی، سجاد شاہ صاحب، ایک دنیاوی سوال ہے میرے ذہن میں، جس سے مختصر آپ سے بات کریں گے، پھر ایک کلام بھی سنیں گے، سلسلے کو جاری رکھیں گے. کہ ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے سلیبس میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی تھی، ہمارے سلیبس پہ ان چیزوں کو بتایا جاتا تھا، دن منایا جاتا تھا، ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ جی آج عرس کا دن ہے تو اس لیے چھٹی ہے، تو بچوں کو یاد ہوتا تھا. میں مطلب میری ذاتی رائے ہے، غلط ہو سکتی ہے، کہ آج اس چیز کی کمی ہے. فیصل بھائی اس بارے میں آپ کچھ گزارشات فرمائیے گا. سر بالکل بجا فرمایا آپ نے، اور کیونکہ جس طرح کا یہ ہمارا فارمیٹ ہے اور پروگرام ہے، تو سب سے پہلے تو کیونکہ اس کی مبارکباد آپ کو دیتا ہوں کہ اتنا خوبصورت سا سیٹ بنا ہوا ہے اور ہم اس پروگرام میں موجود ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمیں بھی نالج کے طور پہ معلوم ہو رہی ہیں. ضرور، اس پہ کوئی دو رائے نہیں. صوفی رنگ جب آتا ہے، صوفی رنگ پہ میں صرف تھوڑی سی بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ صابری سلسلے سے آپ کو پتہ ہے غلام فرید صابری، ان کے بیٹے امجد صابری، ان کی بھی برسی ہے. امجد صابری بھائی نے بھی بڑا صوفی کلام پڑھے اور بہت ساری آج ان کی. تو میں چاہوں گا کہ چینل 5 کے توسط سے، آپ کے اس پروگرام کے توسط سے، کہ ان کی برسی ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ امجد صابری بھائی کی قبر کو روشن کرے. بڑا ہمارا نام ہے اور اثاثہ ہے صوفی میں شاہ صاحب امجد صابری صاحب، اور ہماری مختلف نشریات میں چینل 5 کے پروگرام میں ذکر خیر بھی ہوا، اور صوفی رنگ کی بات ہو اور جن کی خدمات ان پر بات نہ کریں تو شاہ صاحب یہ زیادتی ہوگی. اگر مہمانوں کی اجازت ہو، اس روحانی محفل میں جو کلام کا تڑکا ہے ساتھ ساتھ وہ اس کو دوبالا کرے. صوفی رنگ اسی کا نام ہے قبلہ، کہ جب صوفیوں کی محفل ہوتی ہیں، خانقاہوں پہ محفل ہوتی ہیں، تو کلام کا سلسلہ فوقتاً فوقتاً رہے. ہمارے ناظرین بھی بڑا اچھا سا، یہ بڑا پیارا آرٹسٹ ہے یہ، اور بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. جی آپ ذرا اس محفل کو مزید رونق بخشیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین یہی سلسلہ جاری رہے گا. ہم
اور اتنا میں تو بڑا انجوائے کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں آپ سب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں ایک آخری بات بتاتا چلوں، قبلہ اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف صوفی رنگ پر بات کرنا، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ رنگ میں نے کہا نا کہ نہ صرف ہم پر بلکہ ہماری آل پر بھی تا قیامت جاری ہو ساری رہ۔ کہیں مت جائیے گا، ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آتے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ جی ناظرین، سلسلہ صوفی رنگ اس وقت جاری ہے چینل 5 کے ساتھ، اور اس صوفی رنگ میں ہم نے کہا کہ فوقتاً ہم بات کریں گے، صوفیزم پر بات کریں گے۔ اجد شاہ صاحب، ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے سلیبس میں بھی یہ چیزیں ہوا کرتی تھی اور ایک اویئرنیس تھی۔ آج ہم جو جنریشن میں ایک بحرہ روی کا ہے، اگر کوئی صوفیزم کو مانتے ہیں، ان کا اپنا ایک مزاج بنا ہوا ہے۔ بزرگان دین کی تعلیمات کو دیکھیں تو اس میں عمل بھی تھا، تقوی بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی، پریکٹیکل شریعت بھی تھی صوفیزم کے ساتھ۔ یا تو ہمارے یہاں لوگ شریعت کو فالو کریں گے یا صوفیزم کو کریں گے، تو ایک تضاد نظر آتا ہے کہ نہیں جی صوفیوں نے تو نماز نہیں پڑھی، صوفی تو کہتے ہیں کہ جی ہماری نماز نہیں ہے۔ اس طرح کا ایک پرسیپشن ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ لوگ اس سے کتنا ایگری کرتے ہیں، لیکن جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس کی کمی کو کس طرح پورا کریں؟ کل بھی میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا صرف یہ خانقاہوں کی ذمہ داری ہے، کیا صرف یہ ہمارے علماء کرام کی ذمہ داری ہے؟ سوشل سرکل سے اس پہ کام نہیں کیا جانا چاہیے؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو اس پہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ اس پہ ذرا روشن ڈالیے گا شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل، مسئلہ یہ ہے کہ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو ہم خود چیزوں کو ڈھونڈ کے اور سلیکٹ کر کے اپنے مفاد کی چیزیں لیتے تھے۔ ہمارے پیرنٹس ہمیں وہ چیزیں دیتے تھے جن سے ہمارا فیوچر بن سکے اور ہمارا اسلامی ذہن قائم رہے۔ یہی بات ہے۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، بچے جو ہیں اور یوتھ جو ہے وہ ماں باپ سے ڈسٹنس میں ہے، وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سیکھنا چاہ رہی ہے بہت کچھ، اور ٹیکنالوجی میں اور اسلام میں بڑا فرق ہے۔ اسلام ایک گہرا سمندر ہے، اس تک پہنچنا ناممکن ہے۔ مطلب آج تک بہت سے دنیا میں سائنسدان لگے ہوئے ہیں فالوئنگ کے اوپر، قرآن کو فالو کر رہے ہیں۔ ابھی میرے دونوں خوبصورت ہمارے علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو تعارف پیش کیا عبداللہ شاہ صاحب کا، میں کہتا ہوں کہ کمال تعارف پیش کیا۔ اس میں تھوڑا سا ایک مینشن کروں گا تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے کہ ہم تک یہ تصوف کیوں نہیں پہنچ رہا، دین کیوں نہیں پہنچ رہا، ہماری یوتھ کیوں ڈسٹنس لے رہی ہے۔ دیکھیں، کئی سو سال ہو گئے اس معاملے کو، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، مجھے کمی بیشی ہو تو معاف کیجیے گا، جب آپ تشریف لائے اور آپ نے سندھ کے لوگوں کو دین کی طرف لینا شروع کیا، تبلیغ لے کے آئے تھے، آپ مکمل دین لے کے آئے تھے، اہل بیت میں سے تھے، اور آپ کے کام کو لوگ سراہنے لگے، لوگ جوک در جوک شامل ہونے لگے، ایسے ہی اگر میں غلط نہ کہہ رہا ہوں تو شامل ہونے لگے۔ اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ دیکھا گیا کہ جوک در جوک لوگوں کی بڑی تعداد دین کی طرف راغب ہو رہی ہے حضرت کی وجہ سے، تو عباسیہ دور نے جو ہے وہ پھر ایک دفعہ واقعہ کربلا جیسی معاملات کیے اور آپ کو شہید کیا گیا۔ تاریخ ہے، تو اس دکھ کا بھی کوئی مداوع نہیں کرتا۔ آج لوگ بیٹھ کے اس مزارات کی تعریف ضرور کرتے ہیں جو مزارات ہیں ہمارے اولیاؤں کے، لیکن آپ یقین کریں کہ اگر ہسٹری کوئی بتائے کہ کیا قربانیاں دی انہوں نے، کتنی دیر وہ بغیر کھائے پیے رہے، کتنی دیر انہوں نے پہاڑوں میں دھکے کھائے، کتنی دیر انہوں نے جو ہے وہ دھوپ کا سفر کیا، تب جا کے آج ہمیں دین اس شکل میں ملا کہ ہم مکمل دین کو سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری جنریشن کو اس چیز کی بہت سخت ضرورت ہے۔ 63% کی جنریشن، یوتھ، ینگ جنریشن ہم لے کے پاکستان میں بیٹھے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ دین سے تقریباً جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ اور اگر اس کلچر پہ بات کی جائے فیصل بھائی کہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ آیا، دیکھیں 10-15 سال کے عرصے میں صوفی نائٹ کے نام پر، قوالی نائٹ کے نام پر ایک ٹرینڈ آیا، مگر اس پہ جو ہم دیکھا کرتے تھے کہ ادب ہوتا تھا قوالی میں کہ باوضو ہو کر آپ نے آنا ہے، آپ نے قوالی، اب آج تو لوگ قوالی کے نام پر تانا کشی کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ یہ کوئی قوالی ہے، مطلب اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں فیصل بھائی۔ سننے والوں کی بھی الگ شرائط ایسے ہی ہے۔ امام غزالی نے باقاعدہ احیاء العلوم میں 13 شرائط بیان کی ہیں قوالی سننے کی، جس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جو قوالی سننے والا شخص ہے وہ باوضو ہو اور اس کا پیٹ خالی ہو،
تاکہ نفسانی خواہشات اس میں شامل نہ ہو، خالصتاً ادب کا تقاضا، روحانیت، ادب کا تقاضا ہے نا، خالصتاً روحانیت پیدا ہو اس کے اندر. یہ امام غزالی نے باقاعدہ سما کے اوپر جب بحث کی ہے احیاء العلوم کے اندر، تو یہ تمام باتوں کو لکھا ہے جو آج ناپید ہیں، ہمارے معاشرے میں نہیں پائی ایسا جاتی. یہ قبلہ صوفیوں نے قوالی کے ذریعے تبلیغ کی ہے، تبلیغ کا ایک ذریعہ تھی جسے ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں، اور جو آج ہو رہا ہے اس کے برعکس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے تضاد پیدا ہو رہا ہے اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، پھر اسے کاؤنٹر کرتے ہیں تو ایک اشتعال انگیزی کی طرف جاتے ہیں. ہمارا قطعی مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ جو حقیقت ہے اس پر بات کی جائے اور ہمارے بچوں کو یہ سمجھ آئے. فیصل بھائی، جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قوالی نائٹ کے نام پر ایک بے حیائی ہو رہی ہے. بالکل کوئی شک نہیں، بالکل اس میں میں مطلب آپ دیکھیں کہ کہا ہی جا رہا ہے کہ یہ قوالی نائٹ ہے. اچھا جی، کانسیپٹ ہے قوالی نائٹ ہے، جب اس میں جاتے ہیں تو وہاں پر پھر جو ہو رہا ہوتا ہے میں اس کو بیان کر بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں اس بات کو سیکنڈ کروں گا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ بے حیائی کا رنگ چل رہا ہے، لیکن جہاں محفل سما ہے اور جیسے محفل سما کو سنا جاتا ہے، جس طرح سے دیکھیں نا صوفی رنگ، اس رنگ میں ڈھلنا، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے قوال ایسے ہیں جنہوں نے پابند کر دیا کہ اس کے بغیر ہم اس طرح قوالی نہیں پڑھیں گے. جس طرح سے ابو میاں صاحب ہیں وہ نہیں کرتے، اس کے بعد افضل صابری بھائی ہیں وہ جاتے ہیں، بہت سارے قوال ہیں، بے شمار لوگ ہیں، کسی کے نام آگے بھی چلے جائیں. لیکن زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہیں اس کو اویئر کرنے والی بات ہے، وہی آپ والی بات کہ اویئر کریں گے. اویئر کس طرح سے کریں گے؟ جس طرح سے یہ آپ نے پروگرام کیا ہے، یہ صوفی رنگ پروگرام کیا ہے، علماء کرام ہیں، یہ بتائیں گے. دیکھیں نا کہ ہم بھی تو اسٹوڈنٹ کی طرح سن رہے ہیں نا. آج یہ باتیں ہیں جو عبداللہ شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے حوالے سے کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، جو آج ہمیں پتہ چل رہی ہیں. تو ہم یہیں بیٹھیں گے اور اسی پلیٹ فارم سے اپنی نئی یوتھ کو بتائیں گے کہ بھائی صوفی رنگ میں، صوفی نائٹ میں آپ نے جانا ہے تو اس کا ادب اور احترام بہت ضروری ہے. فیصل بھائی، جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو چند ناقدین نے تنقید کی کہ علماء کرام خانقاہوں سے سمجھ میں آ رہا ہے، آپ جرنلسٹ اور باقی سرکل. میں نے کہا دیکھیں، جیسے علماء کرام کا ایک اسٹرکچر ہے، جس طرح بزرگان دین کا ایک اسٹرکچر ہے، تو ہمارا معاشرہ بھی چند ایک اصولوں پہ کھڑا ہے. اس وقت دور جدید پہ صحافی بھی کام کر رہے ہیں، لکھنے والے بھی کام کر رہے ہیں، ٹیچر حضرات بھی ہیں. جب کوئی خرابی ہوتی ہے، جب کوئی بیماری ہوتی ہے، سب اس پر کام کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی تب چیزیں بہتر ہوتی ہے. معاشرہ بہتر کرنے کے لیے ہمیں ذمہ داریاں لینی پڑیں گی. سہیل بھائی، چینل کے لوگ بھی ہوں گے، اخبار کے لوگ بھی ایسے ہی ہے. دیکھیں سوشل میڈیا تو آج آیا ہے نا، لکھنے والے تو پچھلے 50 سال سے لکھ رہے ہیں. اخباروں میں لکھنے والے وہ ان کی پوری تحقیق ہے، وہ اس پہ لکھتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کو پرنٹ میڈیا پہ جاتا تھا. الیکٹرانک میڈیا تو آج کی یاد ہے نا. ہمیں اچھے سے یاد ہے شاہ صاحب، آپ ایک سینئر صحافی ہیں، اخبار میں قرآن کی آیت بھی ہوتی تھی، ترجمہ بھی ہوتا تھا، مزارات کے حوالے سے اسٹوریز بھی آتی تھی. وہ چیزیں بہت کم ہیں. مطلب یا تو میں یہ سمجھوں کہ میری غلطی ہے، یا آپ اتفاق کریں اس بات پہ کہ مطلب یہ چیز حقیقت ہے. نہیں شاہ صاحب، اس بارے میں کیا آپ؟ پرنٹ میڈیا میں ایکچوئل جو یہ چیزیں آتی تھیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اخبار جہاں بھی اس حوالے سے آپ ایک پورا اسلامی صفحہ دیتا تھا، لیکن وہ ہمارے والدین جو ہیں وہ ہم نے خود دیکھا کہ وہ ان صفحات کا پورا ایک باکس بنا ہوا تھا اور وہ اوراق جو ہے سنبھال لیے جاتے تھے. اب جو دور ہے اس وقت، میں نہیں سمجھتا کہ اوراق کی قدر ہے یا ایسی چیزوں کو لوگ صحیح جگہ پہ پٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ مس یوز ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا نے ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بہت سی چیزوں کو بیک اپ کیا ہو کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو. مقصد بے حرمتی کو روکنا ہے. لیکن جو ہمارا جیسے الیکٹرانک میڈیا ہے، تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ہمارا سب سے بڑا قصور ہے ذہن سازی ہم نہیں کرنی ہوتی ہے. عام آدمی کی، بچوں کی، یوتھ کی، پبلک کی، سب کی ذہن سازی ہم نے کرنی ہوتی ہے. اور ہم ہی لوگ اس میں جو ہے کمی رکھتے ہیں، اور دینی معاملات کو جو ہے وہ آگے پراپر طریقے سے جو بڑھانا ہمارا فرض ہے وہ ہم نہیں بڑھاتے. وہ نقصان ہم خود کر رہے ہیں اور ہم حق ادا نہیں کر رہے. میں بالکل آپ کے پلیٹ فارم سے ایگری کر رہا ہوں. جوڑ کر بیٹھے اس پروگرام کے ذریعے چینل 5 کی تمام انتظامیہ نے سوچا کہ ہر بندہ اپنا تھوڑا تھوڑا کردار ادا کرے. مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ایک بچی نے بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنی ہے، صدیقہ خلیل قاسمی. اس بچی سے بھی چند اشعار سنیں گے اس صوفی رنگ میں، تاکہ اس بچی کا بھی حصہ ہو. اس کے بعد آپ سے ایک ایسا پلیٹ فارم سے میسیج ہو کہ جو لوگوں تک پہنچے اور مقصد ہمارا پورا ہو. جی بیٹا صدیقہ خلیل قاسمی صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چند اشعار پھر ہم میسیج لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. قبلہ پروگرام اختتامی مراحل میں ہے اور مقصد
پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہماری اس بزم کے ذریعے کچھ ہم پہنچا سکیں، کچھ سیکھ سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں، ہماری جنریشن کے لیے، یوتھ کے لیے مختصر پیغام آپ سے بھی لینا چاہیں گے قبلہ، پھر آپ سے بھی دو. جزاک اللہ محترم، آپ نے ایک سوال بڑا خوبصورت کیا تھا، اور اس سوال کی آج ہم سب کو ضرورت ہے. اور وہ سوال یہ تھا کہ لوگ یہ جو مزارات پر مختلف رسومات، شرک اور بدعت اور کفریہ حرکات، خرافات، اس کی وجہ سے لوگ تصوف کو کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ننگ دڑنگ ہو، اندر سے بڑا چرس اور بھنگ ہو، اللہ ساری دنیا ان سے تنگ ہو، نام ان کا ملنگ ہو، خدا سے اس کی جنگ ہو. تو یہ تصوف نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ تصوف کے لیے ہمیں حقیقی صوفیاء کرام، اولیاء اللہ کی تعلیمات کو دیکھنا پڑے گا. حضور میں خواجہ کریم نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول ہے بڑا پیارا. آپ فرماتے ہیں کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ اتنا تعلق تو ضرور ہونا چاہیے کہ اگر وہ ہاتھ پھیلائے تو منع نہ کرے. اللہ اکبر. رب کے ساتھ اتنا تعلق تو ہونا چاہیے کہ وہ ہاتھ پھیلائے رب منع نہ کرے. سبحان اللہ. تمام تر ہمارے مہمان، معزز مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لے کر آئے. ناظرین انشاءاللہ یہ سلسلہ کل پھر آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے. صوفی رنگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس کوشش کریں گے اس بزم کے ذریعے جو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ضرور پہنچائیں. کل تک کے لیے مجھے اپنے ہوسٹ سہیل میر کو اجازت دیجیے گا. کل ایک نئی بزم کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. بہت شکریہ.